بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان شادی بیاہوں کے اندر ہر قسم کی عجیب عجیب رسومات ہیں۔ مثال کے طور پر جہیز کی رسم کو آپ لے لیں، بارات کی رسم کو لے لیں، نیندرے کی رسم کو لے لیں، مہندی مائیوں کی رسم کو لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے علاقائی طور پر غور کریں تو آپ کو ہزار قسم کی رسم و رواج نظر آئیں گے، جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ انہی رسومات میں ایک رسم آتی ہے نیندرے کی۔ اب نیندرہ کیا ہے؟ اس کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں اس کو نیندرہ کہا جاتا ہے، کہیں نیوتا کہا جاتا ہے، کہیں سلامی کہا جاتا ہے، کہیں پاجی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ شادی پہ جاتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ایک لفافہ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس میں 500، 1000، 5000، 10,000 روپیہ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ ولیمہ کھا کے باہر نکلتے ہیں تو باہر ایک موصوف، ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو کاپی اور کاغذ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو وہ پیسے دینے ہوتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ وہاں انٹری ہوتی ہے، اور جب دینے والا اس کی یا اس کے بچے بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر یہ لینے والا پھر اپنی کاپی شاپی دیکھتا ہے تو پھر اس کو وہ دیتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے تحفہ۔ تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کو کسی بھی وقت، کسی بھی خوشی کے موقع پر، غیر خوشی کے موقع پر دے دیتے ہیں۔ اس کی واپسی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اس کے لکھت پڑھت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی اس قسم کا کوئی اس کا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب لکھا جاتا ہے تو اس کا نظریہ اور سوچ یہ ہوتا ہے کہ میری باری میں یہ واپس کرے گا، اور یہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یہ اس وقت یہ تحفہ قرض بن جاتا ہے کہ جب یہ لکھ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب لین دین کے معاملے کو لکھنے کا حکم اسی لیے ہے کہ وہ لکھنے کی صورت میں یاد رہے گی اور واپس کیا جائے گا۔ اب جب یہاں پر ولیمے کے موقع پر یہ پیسہ لکھا گیا ہے، یہ رقم لکھی گئی ہے، نام کے ساتھ لکھی گئی ہے، رقم کی تعداد لکھی گئی ہے، تو اب اس کا تصور یہی ہے کہ اب اس کو واپس بھی کرنا ہے۔ اب جب واپسی کے ارادے اور نیت سے لکھی گئی ہے تو مثال کے طور پر 1000 روپیہ لکھا گیا ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ رقم قرض ہو گئی۔ اب قرض کا واپس کرنا، رقم کا قرض کا واپس کرنا جلد از جلد ضروری ہے کہ جب مقروض کے پاس رقم قرض ادا کرنے کے لیے آ جائے تو اس کو جلد از جلد قرض واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، مقتل للغنی ظلم۔ تو یہاں پر جان بوجھ کر دینے والے کی بچی بچے یا اس کی اپنی شادی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی شادی ہوگی، اس کے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی تو تب دیا جائے گا، ادروائز انتظار کیا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں آپ جا کر دیکھیے کہ بعض اوقات ایک بندہ دیتا ہے، وہ شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کی شادی، دوسری شادی کا تو ہمارے معاشرے کے اندر تصور و کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ نہیں کچھ کر رہا ہوتا، وہ شادی نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی کر نہیں رہا ہوتا، اور اپنی اس کی اولاد ہو نہیں رہی ہے، تو وہ یہ دینے والا اس کو کہاں سے دے گا؟ تو اس طریقے سے یہ قرض چلتے 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 قبر تک پہنچ جائے گا۔ اور قرض ایسی وبا ہے کہ شہید کو معاف نہیں ہے، عام آدمی کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ آج آپ نے 10,000، آج آپ نے 1,000 روپیہ دیا، تو جب دینے والے کی باری آئے گی تو وہ لازماً یہ سوچ کر کہ میں نے تو 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے دیا تھا، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب میں تھوڑا سا زیادہ دیتا ہوں۔ تو قرض کے اوپر اگر رقم کو اضافہ کر کے دیا جائے تو یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 39 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا تَرْبُوا عِندَ اللَّهِ۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ان دو آیات کی روشنی میں معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مروجہ لین دین کی رسم ہے شادی بیاہوں کے اندر، یہ چیز ان دو آیات کی روشنی میں جو ہے وہ سودی نظر سے دیکھی جائے گی، یعنی اس کا تصور سودی شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا شادیوں کے اندر تحفہ دینا تو جائز ہے، تحفہ دینا تو باعث برکت و ثواب ہے، تحفہ دینا تو باعث محبت و الفت ہے، لیکن اس رسم کا دینا لینا یہ سود ہے، حرام ہے، اس سے جتنا اجتناب ہو سکے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔